جن کے نام تمنا سے آئے ہیں۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ ناظرین کرام، کربلا ایک فکری انقلاب آج 10 محرم ہے۔ تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج کا دن پوری انسانی تاریخ میں ایک بڑی عجیب و غریب اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج کے دن سورج نے یہ دیکھا، آج کے دن آسمان نے یہ دیکھا کہ جو تعداد میں چند تھے انہوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کو شکست دی، انہیں غلط ثابت کیا، خنجر کاٹ دیے، خشک رگوں سے خنجر کند ہو گئے، تلواریں کند ہو گئیں۔ ہماری یہ نشستیں، یہ گفتگو امام عالی مقام کے سفر، امام عالی مقام کی جد و جہد، امام عالی مقام کے فلسفہ اور ان کی فکر کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ آپ تک کچھ معروضات پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ رضا حیدر رضوی صاحب جو ذاکر اہل بیت ہیں۔ علامہ صاحب، 10 محرم تاریخ انسانی کا عجیب دن ہے، اور جسے اللہ نے ہدایت دینی تھی اسے 10 محرم والے دن بھی، آخری دن بھی اللہ نے کفار کی اور باطل کی صفوں سے نکال کر اور حق کی اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ میرا اشارہ جناب حر کی طرف ہے۔ کیا کیا ایسی چیزیں تھیں، کیا ایسی سچویشن تھی کہ 10 محرم میں ہمیں ایک پورا ایک فکری سطح پر ایک حر تو اس کا ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، لیکن ہمیں یہ علامت نظر آتی ہے کہ انسانی فکر کو تبدیل کر دیا اس 10 محرم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ۔ آل محمد نے، رسول و آل رسول نے کردار بنائے، سبحان، ذہنیت بدلی ہے، فکر بدلی ہے، اور اس کی ایک مثال جناب حر کی کہ وہ جو ضمیر سو چکے تھے یاد دلایا یہ کہہ کر کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اللہ، حر متوجہ ہوا کہ یہ کون ہے، اس کی والدہ گرامی کون ہے۔ اللہ، بس اس فکر نے حر کو متوجہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ایک جنت کا تذکرہ ہوتا ہے جو شداد نے بنائی۔ اور وہ جنت بنی تھی اللہ کی دشمنی میں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس کی مثل شہروں میں خلق ہی نہیں ہوئی۔ بنائی تھی شداد نے، کتنا عرصہ لگا تھا، بنائی تھی اللہ کی دشمنی میں۔ قرآن کریم نے ایک اور جنت کا بھی ذکر کیا، کسی مقام پہ آواز دی کہ ایک جنت اور بھی ہے جو ریت کے ٹیلے پہ ہے۔
اللہ اکبر. اب یہاں پر جنت کا ترجمہ جنت ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ریت کے ٹیلے پہ باغ نہیں ہوا کرتے. ایک جنت اور ہے جو ریت کے ٹیلے پہ ہے. پیارے نبی نے کرم کیا، اور وہ کرم اس انداز کا تھا کہ اپنی آنکھوں سے روضہ حسین کا دیدار ہوا. اللہ اکبر. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک جنت اور بھی ہے جو ریت کے ٹیلے پہ ہے. جب روضہ حسین کا دیدار ہوا تو ذریعہ مقدس حسین، روضہ حسین کے نیمچے پر نبی کا یہ فرمان لکھا تھا کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو ایک جنت اس نے بنائی جو اللہ کی دشمنی میں بنائی گئی، کئی عرصے میں بنی، طویل عرصہ لگا. ایک جنت میرے مولا حسین نے بنائی، اللہ کے عشق میں بنائی. ایک رات میں سامان اکٹھا کیا، کیا کہنے. آدھے کیا دن کہنے. میں جنت حسین نے بنا دی. سبحان اللہ. اور یہ جو آدھے دن کا بھی جو معاملہ تھا، نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی ایک اہم اینٹ کے منتظر تھے. اب وہ جو اہم اینٹ تھی وہ کسی کی پابند نہیں تھی، وہ آزاد تھی. آزاد کو عربی میں حر کہتے ہیں. واہ 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 واہ. سید الشہداء وہ روز عاشور. خود غور کریں، جو فجر سے شروع ہو رہا ہے دن اور عصر پہ ختم ہو رہا ہے، کم سے کم تعداد انصار حسین بن علی کی تاریخ میں کتنی بیان ہوئی؟ 72. جو روایت ہے وہ 72. 110 145 یہ تعداد ملتی ہے. تو ابھی صرف بات سمجھانے کی غرض سے کم پہ غور کریں کہ کم سے کم 72 مان لیتے ہیں. دن شروع ہو رہا ہے فجر سے، ختم ہو رہا ہے عصر سے. فجر سے عصر تک کا کتنا وقفہ ہے؟ کتنے گھنٹے چاہیے؟ اللہ اکبر. 8 گھنٹے 10 گھنٹے میکسیمم. کم سے کم تعداد اگر ہم لگائیں 8 سے 10 گھنٹے ذہن میں رکھیں. 72. امام علی مقام کا ایک ساتھی آتا ہے، مولا سے اذن لیتا ہے، فرزند رسول سے اجازت لیتا ہے، میدان میں آتا ہے، دشمن کو للکارتا ہے، یعنی رجس پڑھتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، دشمن کو للکارتا ہے، کئیوں کو قتل کر کے واصل جہنم کر کے خود زین چھوڑتا ہے، امام علی مقام کو سلام کرتا ہے، امام علی مقام آتے ہیں اسے لے کے جاتے ہیں. اس پورے پروسیس میں کتنا وقت درکار ہے؟ مولا سے اجازت لینا اور اس ساتھی کی شہادت تک کم سے کم آدھا گھنٹہ، نیم ساعت، 20 منٹ 25 منٹ، نیم ساعت، ایٹ لیسٹ نیم ساعت. انصار حسین ابن علی کی تعداد ہے 72 کم سے کم تاریخ میں. نیم ساعت اگر ایک ساتھی کو امام مظلوم کے چاہیے تو 72 تو وہ تعداد جو دن 8 سے 10 گھنٹے کا ہے تو 48 گھنٹے میں پہنچ 36 گھنٹے بن جاتے ہیں اگر نیم ساعت نیم کے ساعت اعتبار کا سے لگائیں. بے شک. اگر ایک زمانہ کربلا سمجھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ عینک عرفان سے کربلا کو سمجھے، واہ چشم معرفت سے کربلا کو دیکھے، نبی آخر زمان سے خیرات مانگے اور پھر کربلا کو سمجھے. بے شک.
توفیقات طلب کریں اور پھر کربلا کو سمجھیں. یعنی 36 گھنٹے تو بہت سامنے کی کیلکولیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہوا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز فرزند رسول نے وقت کی گردشوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. پے در پے انصاروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جانے کا. ایک ایک ساتھی آتا ہے، رخصت لیتا ہے، اجازت لیتا ہے اور پھر میدان میں آتا ہے. رجز پڑتا ہے. رجز یعنی اپنا تعارف کراتا ہے، دشمن کو للکارتا ہے، ان پہ حملہ کرتا ہے. 3 دن کا 4 دن کی پیاس، یعنی 7 محرم سے جو بندش عاب کا سلسلہ ہوا، پیاسے ہیں. 10 محرم تک چل رہا. 10 محرم تک چل رہا. اور عالم کیا ہے کہ ایک ایک ساتھی سلام کر رہا، فرزند رسول سے اجازت طلب کرتا ہے، میدان میں آتا ہے اور پھر فرزند رسول کو سلام آخر کرتا ہے. وقت گزر رہا ہے. اب حسین آہستہ آہستہ اپنی منزل شہادت کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن پھر متوجہ کروں، یہ کون منزل شہادت کے قریب ہو رہا ہے؟ وہ کہ جس کا گلو بوسگاہ مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. وہ کہ جو رسول کی آنکھوں کا نور ہے. وہ کہ جس کی خاطر نبی آخر الزمان ناقہ بنے. وہ کہ جسے شانوں پہ بٹھایا، سجدے طویل کیے. وہ حسین. سبحان کیفیت کیا ہے اللہ. کہ اپنے بھائی حسن مجتبی کے بیٹے، یعنی امام مظلوم کا سوال، قاسم آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور کیا شہزادہ قاسم نے جواب دیا؟ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں پاتا. سبحان اللہ. کیوں؟ حسن کا لہو ہے. سبحان اللہ. وہاں ایک ایک جانثار ہم دیکھتے ہیں کہ اس روز بھتیجے کی جسم مقدس کے ٹکڑے چن چکے حسین. اللہ. اپنے ہم شکل نبی بیٹے کی سینے سے برچھی کا پھل کھینچ چکے حسین. ہائے ہائے. حد تو یہ ہے کہ وہ جس کے آسرے پہ مخدرات عصمت و طہارت چلی تھی، کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، دریا سے اس کے شانے اٹھا لائے حسین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور کیفیت و عالم کیا ہے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ گلو مقدس پہ تیر لگا، اور ایسا تیر کہ تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ تیر سے شعبہ مارا گیا. وہ تیر جو لوہے کی موٹی چادر کو پھاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ایک 6 مہینے کے بچے کے گلو پہ مارا گیا. اللہ. یعنی صرف غریب زہرا نے اکبر کے سینے سے سنا نہیں کھینچی، اصغر کے گلے سے تیر بھی نکالا. اور اب وہ منزل ہے کہ غریب زہرا بچوں سے رخصت ہو رہا ہے، مستورات سے رخصت لے رہا ہے کہ اب سلام آخر قبول کریں. اللہ. غریب زہرا چلے ہیں. وہ وقت قریب آ رہا تھا جسے عصر عاشور کہتے ہیں. حملے کیے، کبھی پکارتے تھے، اور فوجوں میں الحفیظ و الامان کی آوازیں تھیں. حاطف کی ندا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس اس ندا کا آنا تھا کہ غریب زہرا نے تلوار کو میان میں رکھا. اب جو ظلم ہوا،
ہائے ہائے کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس سے نواسہ رسول پہ حملہ کیا، تیروں کا می برسا، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس خنجر تھے وہ خنجر لے کے بڑھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا، نواسہ رسول کی جانب پھینکا۔ جب غریب زہرا تیروں میں چھپ چکے تو ایک لعین نے نیزے کو حسین ابن علی کے سینہ مقدس کی جانب پھینکا۔ سینے میں پیوست ہوا، انی پشت سے باہر آئی۔ چاہتے تھے نواسہ رسول کے نیزے کو باہر نکالے، سواری کی زین پہ زور دیا، نیزہ پشت حسین سے باہر آ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، کربلا کی ریت پر غریب زہرا کا لہو پھیلتا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اپنے باوفا رہوار سے غریب زہرا نے فرمایا کہ جاؤ مستورات کو بتا دو میں نے زین چھوڑ دی۔ جب رہوار حسین ابن علی خیمے کی جانب آیا تو مستورات نے سم کی آواز سنی، ٹاپوں کی آواز سنی۔ تو مستورات در خیمہ پہ آ گئی۔ کسی نے منظر دیکھا کہ پیشانی پہ لہو ہے، رکابیں کٹی ہیں، زین الٹی ہے، تو کسی مستور نے آواز دی واہ غربتا، کوئی بی بی پکاری واہ علیہ، کوئی مستور پکاری واہ محمدہ۔ ابھی یہ بین جاری تھے کہ حسین ابن علی کی ایک 4 برس کی بچی ان مستورات کے حلقے میں آ گئی۔ جب اس بی بی نے منظر دیکھا نا کہ رکاب کٹی ہے تو قریب آ کے کہنے لگی اے میرے بابا کے رہوار، تیری کٹی ہوئی رکاب بتا رہی ہے، تیری کٹی ہوئی رکاب بتا رہی ہے کہ میرے بابا پہ بڑے قریب سے خنجر مارے گئے۔ اے میرے بابا کے رہوار، میں جان چکی کہ میرا بابا اب نہیں رہا، لیکن میرے بابا کے رہوار بس مجھے اتنا بتا دے حل سقیا ابی ام قتلات شانا، کیا میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بس وہ وقت تھا کہ کربلا کے بن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ بنت امیر المؤمنین حضرت امام عالی مقام سید سجاد کے خیمے میں آئیں اور فرمایا سید سجاد بیٹا دیکھو تو صحیح۔ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ جب پردہ خیمہ اٹھا، زمین کربلا پہ نگاہ پڑی تو کوئی نظر نہیں آیا۔ جب آسمان کی جانب نگاہ اٹھی تو انگشت شہادت اٹھائی اور آواز دی السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ ہے کہ جو نقش ہے تاریخ کے ماتھے پر، اور یقیناً جو بعد کے آنے والی تاریخ ہے اس کے اوپر جتنے گہرے اثرات اس واقعے کے ہیں، قتل امام حسین علیہ السلام کے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو جس نے اتنے گہرے اثرات اس کے اوپر مرتب کیے ہوں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر حق اور باطل جو کہ اگر کسی نے اسے ملانے کی بھی کوشش کی تو وہ واضح طور پر اس کے درمیان ایک خط فاصل جو ہے وہ ہمیں کربلا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں احمد صاحب کہ جب یہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد اس واقعے کو جس طرح سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور جو بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے جب اس واقعے کو پہنچایا اور لوگوں تک یہ پہنچا تو اس کے بعد پھر ایک ایسی صورتحال، ایک ایسی سچویشن بنی کہ جس میں حقیقتاً لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ
حق کی خاطر جو جان دی جاتی ہے وہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کا کیا تاریخ کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باطل کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی. پھر جتنے بہانے کیے گئے، جتنے ہیلے کربلا کیے، ایک خط ہے، ایک خط ہے ایک پیمانہ ہے حق اور باطل کے درمیان. کو باطل. اور یہی فکر ہے بنیادی طور پر کربلا کی، یہی پیغام ہے بنیادی طور پر کربلا کا کہ کربلا نے نواسہ رسول نے نانا کے دین کو، دین اسلام کو اتنا اپنے خون سے سینچ دیا کسی کہ کو اب جرأت نہیں ہوئی قیامت اس کے تک کسی کو جرأت نہیں ہے بعد. بے شک کہ جو دین اسلام کے اس کے اندر قابل بات کرے. اس کے اندر کوئی چیز حلال کو حرام کر سکے یا غلط کو صحیح کہہ سکے یا صحیح کو غلط کہہ سکے. یہ اس چیپٹر کو کربلا نے 10 محرم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اور اس کو دوام بخشا. شام غریباں سے وہ جو سفر شروع ہوا جناب بی بی سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ، بے شک اور وہ مستورات، وہ مخدرات عصمت و طہارت جو اسیر ہوئیں اور ساتھ ساتھ چلتی رہیں، سفر میں رہیں. اس میں جناب ام کلثوم بنت امیر المؤمنین، جناب رباب، جناب ام لیلہ، جناب حضرت فضہ، بے شک اور اس طرح کئی ساری مستورات مخدرات عصمت و طہارت موجود تھیں جو اس سفر میں ساتھ ساتھ. پھر امام سید سجاد، حضرت امام محمد باقر، یہ تمام وہ ہستیاں تھیں. اور بالخصوص سیدہ زینب عالیہ کے وہ خطبات، وہ بیانات جو اپنے بابا حیدر کرار کے لہجے میں انہوں نے دیے، وہاں دربار یزید میں بھی دیے اور راستے میں بھی انہوں نے تمام سفر میں جہاں خطبات بیان کیے، تو اس نے اس تحریک کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. ناظرین کرام، روز عاشور تاریخ انسانی میں ایک تحریک کا نمائندہ ہے. وہ تحریک جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح خط کھینچ دیا. اور یہاں یہ بھی ذکر ہوا کہ وہ کام جس کا آغاز کربلا میں ہوا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے خون، مقدس خون سے لکھی گئی، اس کے انجام تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور جو ان کے ساتھ ساتھی خواتین تھیں اور وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اس پیغام کو اس جابر حکمران کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے، اس کے دربار میں ڈٹ کر، جیسے سبط علی صاحبہ نے کہا کہ اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت تھی سکھانا علی کے لہجے میں، تو وہ کام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کیا. اور یہ ایک فکری انقلاب کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی کہ اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ روز قیامت تک وہ دین جسے اللہ نے اپنی قیمتی ترین چیز سمجھ کر روئے زمین پر اتارا اور انسان کے حوالے کیا، اسے روز قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے شر سے اور باطل سے محفوظ کر دیا. ناظرین کرام، ہمیں اسوہ حسین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کربلا کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا سکیں. اس پیغام کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ جناب علامہ رضا حیدر رضوی صاحب کو اور اپنے میزبان شکیل جاذب کو اجازت دیجیے. روشن ہے جہاں جس سے ضیاء ہے، علی اکبر روشن ہے جہاں جس سے ضیاء ہے، علی اکبر شبیر کے خیمے کا دیا ہے، علی اکبر شبیر کے خیمے کا دیا ہے، علی اکبر
ایک درد بھری آہ مدینے سے ہے نکلی، ایک درد بھری آہ مدینے سے ہے نکلی، مقتل کی طرف اٹھ کے چلا ہے علی اکبر، مقتل کی طرف اٹھ کے چلا ہے علی اکبر۔ تو سارا محمد سا نہ کیسے نظر آئے، تو سارا محمد سا نہ کیسے نظر آئے، زہرا کہ تو سجدوں کا صلہ ہے علی اکبر، زہرا کہ تو سجدوں کا صلہ ہے علی اکبر۔ کس کرب سے شبیر نے برچھی کو نکالا، کس کرب سے شبیر نے برچھی کو نکالا، اس بات کا بس تجھ کو پتا ہے علی اکبر، اس بات کا بس تجھ کو پتا ہے علی اکبر۔ شبیر کو نازوں سے شہ دین تھا پالا، شبیر کو نازوں سے شہ دین تھا پالا، شبیر کے نازوں میں پلا ہے علی اکبر،
شبیر کے نازوں میں پلا ہے علی اکبر، حیدر کے تصدق سے مجھے بھی عطا کر، حیدر کے تصدق سے مجھے بھی عطا کر، حسنی بھی تیری جد کا گدا ہے علی اکبر، حسنی بھی تیری جد کا گدا ہے علی اکبر، روشن ہے جہاں جس سے ضیا ہے علی اکبر،